نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معنی القبر، قبر کا مفہوم. قبر کا مطلب کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد، آیت نمبر 31، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو دی تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے. سورۃ عبسہ کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَقْبَرَهُ. عرب لوگ کہتے ہیں اقبرت الرجل، یعنی میں نے آدمی کو دفن کیا. جب کوئی آدمی کہے کہ میں نے اس کے لیے قبر بنائی اور اسے قبر میں ڈالا تو اس کا مطلب ہے میں نے اسے دفن کیا. بخاری. قبر کی زندگی کو برزخ یعنی پردہ کی زندگی یا عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے اس دن تک کے لیے جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100. مرنے کے بعد میت مٹی میں دفن ہو یا پانی میں غرق ہو یا درندے اسے کھا جائیں یا جلا کر اسے راکھ بنا دیا جائے، جہاں جہاں میت کا جسم یا جسم کے ذرات یا ذرہ ٹھہرے گا وہیں اس کی قبر کہلائے گی. نعیم القبر حق. قبر کی نعمتیں حق ہیں. اہل ایمان کو قبر میں جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. نیک اور پاک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے. سورۃ نحل آیت نمبر 32. قبر مومن کے لیے سرسبز و شاداب باغ ہے جس میں 14ویں کے چاند جیسی روشنی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنی قبر میں سرسبز باغ میں ہوتا ہے جو اس کے لیے 70 ہاتھ تقریباً 105 فٹ یا 35 میٹر کھلی کر دی جاتی ہے اور اس میں 14ویں رات کے چاند جیسی روشنی کر دی جاتی ہے. اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے. قبر میں فراہی مومن کے نیک اعمال کے مطابق ہوگی، واللہ عالم. اہل ایمان کو قبر میں ان کی جنت والی رہائش گاہ صبح اور شام دکھائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں اور اگر جہنمی ہے تو جہنمیوں والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے یہ ہے تیری رہائش گاہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے یہاں بھیجے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.
مومن کو قبر میں جنت کا بستر اور جنت کا لباس مہیا کیا جاتا ہے۔ مومن کی قبر میں جنت کی طرف ایک مستقل دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا ذکر کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی عذاب قبر کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے یعنی عذاب دیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی اور گھبرا گئے۔ فرمایا بے شک یہودی عذاب دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس کے بعد ہم نے کئی راتیں وحی کا انتظار کیا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنا ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ کافروں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ ان کے چیخنے چلانے کی آواز انسان اور جن کے علاوہ سارے جانور سنتے ہیں۔ کافروں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور ان کے چیخنے چلانے کی آواز انسان اور جنوں کے علاوہ سارے جانور سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردے کافر یا مشرک اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج غروب بعد گھر سے نکلے تو قبرستان میں ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر قرآن مجید کی روشنی میں سمندر میں غرق ہونے کے بعد آل فرعون کو روزانہ صبح و شام آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ آل فرعون بدترین عذاب کے پھیر میں آگے جہنم کی آگ کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ سورۃ مومن آیت نمبر 45-46۔ موت کے وقت سے ہی کافروں کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جب وہ جان کنی کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا جو تم ناحق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ کافروں کی روح قبض کرتے ہی
فرشتے انہیں جہنم کے عذاب میں جھونک دیتے ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کافر جب موت کے وقت فرشتوں کے ہاتھ گرفتار ہوتے ہیں تو فوراً سرکشی سے باز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کیسے نہیں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جہنم یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 20-28۔ کافروں کی روح قبض کرتے ہی فرشتے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کاش تم دیکھتے جب فرشتے میدان بدر میں کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور کولہوں پر ضربیں لگاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے لو اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 50۔ بس کیا حال ہوگا کافروں کا جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر تھپڑ ماریں گے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 27۔ قوم نوح کو غرقاب ہونے کے ساتھ ہی آگ میں داخل کر دیا گیا۔ قوم نوح کے لوگ اپنے گناہوں کے جرم میں غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، اور پھر انہوں نے اللہ سے بچنے کے لیے کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ سورۃ نوح آیت نمبر 25۔ شدت عذاب القبر، عذاب قبر کی شدت۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ مٹی تر ہو گئی۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائیو، اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قبروں میں لوگ فتنہ دجال کی طرح آزمائے جائیں گے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ میں یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ نہیں جانتا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کون سا لفظ استعمال کیا، یعنی فتنہ دجال کی طرح یا فتنہ دجال کے قریب۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ یا اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ کی گرمی سے اور عذاب قبر سے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔